چاہیے، ایسی ہی بزم تھی۔ ایک شخص نے تقریر کی، تقریر کا ٹاپک تھا قرآن، تقریر کا موضوع تھا قرآن۔ ایک 6 سال کی بچی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کے تقریر کو سن رہی تھی۔ عورتیں سنتی ہیں، بڑی دلچسپی کے ساتھ سنتی ہیں، باتیں 50% سمجھ میں نہیں آتی، پھر بھی بڑے انہماک کے ساتھ متوجہ ہو کر بیٹھی رہتی ہیں۔ اللہ میرے ان بھائیوں کو سلامت رکھے جو کھڑے ہیں، صلاۃ و سلام ہوگا، زیادہ دیر تک آپ کا تعاقب نہیں ہوگا، لیکن اس کہانی کو یاد کیجئے جسے امام یافعی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 6 سال کی ایک لڑکی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے تقریر سن رہی تھی۔ تقریر کا ٹاپک تھا قرآن۔ کیا ٹاپک تھا؟ زور سے بول سکتے ہیں؟ قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن دیکھنا چاہیے، قرآن سے محبت کرنا چاہیے۔ جب تقریر ختم ہوئی تو اپنی ماں کی انگلیاں پکڑ کے بچی اپنے گھر چلی گئی، اور گھر جانے کے بعد ماں تو تھکی ہوئی تھی، سو گئی، لیکن وہ بچی وضو کر کے قرآن پڑھنے لگی۔ 8 سال گزرے، 10 سال گزرے، اس کی راتیں قرآن پڑھنے میں، اس کا دن، اس کی صبح قرآن پڑھنے میں گزرتی تھی۔ پورے علاقے میں شور ہو گیا، سب سے زیادہ اس علاقے میں اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو فلاں کی بیٹی پڑھتی ہے۔ 18 سال 20 سال کی اس کی عمر ہوئی، ہر وقت اس کے کمرے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی۔ جب باپ کو اس کی شادی کی فکر ہوئی تو باپ رونے لگا، تو بچی نے اپنے باپ کے پیروں پہ اپنے دوپٹے رکھ کے کہا، ابو میری شادی کی فکر نہ کریں، ابھی میری شادی نہ کریں، مجھے کچھ دن اور قرآن پڑھنے دیا جائے۔ اللہ اکبر، مجھے کچھ دن ابھی اور قرآن پڑھنے کی توفیق مل جائے تو بڑی بات ہے۔ ماشاءاللہ، جس شخصیت کے انتظار میں آپ تھے اور ہم تھے، الحمدللہ رب العالمین، سریہ شریف اعظم گڑھ کی وہ ذات مبارکہ، شیخ کامل، پیر کامل، اولاد سرکار مولا کائنات، اولاد سرکار امام حسن شہزادے سرکار غوث العظم، حضور شاہ شیخ طریقت، پیر طریقت، سید غلام رسول شاہ صاحب قبلہ، جو قادری، نقشبندی، مجددی کے پیکر نور میں ممبر شریف کی طرف تشریف لا رہے ہیں، میں سب سے گزارش کروں گا کہ جانے سے پہلے آپ حضرات اپنے ہونٹوں کو ان کے قدم سے ضرور متصل کیجئے گا۔ ممبر شریف کے علماء سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت کے بیٹھنے کی راہ بھی ہموار کریں، آنے کی اور بیٹھنے کی جگہ کا بھی انتخاب فرمائیں۔ فارغ ہونے والے طلباء کرام کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے سر پر جو آج تاج حفظ رکھا جائے گا وہ غوث اعظم سرکار کے شہزادے کے ہاتھ سے رکھا جائے گا۔ سب لوگ استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، آواز کمزور ہے، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا لیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث اعظم، عظمت غریب نواز، شہزادہ سرکار غوث اعظم، شہزادہ سرکار غوث اعظم، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ مخدوم سیدی و شیخی سید غلام رسول شاہ صاحب قبلہ قادری الجیلانی نقشبندی، حضور قدم بوسی قبول فرمائیں۔ میں ایک اعلان آپ کے اشارے سے کر رہا تھا، میں حضور تشریف لائے ہیں، حضور اجازت دے تو بیٹھ جائیں سب لوگ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت تشریف لائے ہیں، ذرا حضرت کی آمد پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں، لبیک یا غوث اعظم۔ بیٹھے بیٹھے بیٹھے، قلندر بیٹھ جاؤ، قلندر بیٹھ جاؤ۔ میں قاری ارشاد بھائی کو بہت بہت مبارکباد دوں گا، ملت بھائی کو، ان کے ادارے کے سارے اساتذہ کو، معاونین کو مبارکباد دوں گا، میں پڑھوا لوں گا ماشاءاللہ۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں، لبیک یا غوث اعظم۔ آواز کمزور ہے، صلاۃ و سلام کا وقت ہے، اونچی بولے، لبیک یا غوث اعظم۔ سرکار غوث پاک کا شہزادہ آیا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت کو دیکھتے رہیں اور یہ دعا بھی کرتے رہیں، اے میرے مولا، تو نے غوث پاک کے شہزادے کی زیارت کرا دی ہے، اب غوث پاک کے دربار کی بھی زیارت کا شرف عطا فرما دے۔ آمین کہہ دو ہاتھوں کو اٹھا کے انشاءاللہ۔ بس یہ بات ختم کر رہا ہوں، اللہ کے نبی پر نازل ہونے والا وہ قرآن جو ان بچوں کے سینے میں، ان حفاظ کے سینے میں، جس کی ذمہ داری ان جیسی مبارک شخصیتوں نے لے رکھی ہے، معلوم ہے 10 روپے 20 روپے کی رسید کاٹ کاٹ کر کے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ بچے ماں اور باپ سے بچھڑ کر، بہن بھائی سے بچھڑ کر، سوکھی روٹی کے انتظار میں 3-3 4-4 گھنٹے صبح بیٹھے رہتے ہیں۔ جس وقت آپ کے بچے ناشتے میں 25 قسم کے آئٹم سے استعمال کرتے ہیں، اس وقت یہ طلباء کرام مدرسے کی سوکھی روٹی کا انتظار کرتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، قرآن پڑھنے میں تساہلی نہیں برتتے، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بچھڑ کر کے ان کی دعاؤں کے سہارے سے مدرسے میں رہتے ہیں۔ دنیا میں مسلمان کتنا بڑا سے بڑا امیر کیوں نہ ہو جائے، اگر واشنگٹن کی حکومت کسی سے کانپتی ہے تو انہی مولویوں سے کانپتی ہے، سمجھ رہے؟ انہی درسگاہوں کے حفاظ و قرہ سے کانپتی ہے۔ بس یہ بات سنیں کہانی،
اور خاموشی سے بیٹھے رہیں. اللہ آپ سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے. میری ماں بہنیں سنیں، بڑا درد ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے. اور آپ سب کی گود میں جو بچے بچیاں ہیں، بڑا ان کا مستقبل فیوچر بڑا تابناک ہونا چاہیے. معلوم ہے ہندوستان میں غریب نواز کے خلیفہ ہیں خواجہ بختیار کاکی، ان کے خلیفہ ہیں بابا فرید گنج شکر جو پاکستان میں پنجاب صوبے میں پاک پٹن لاہور سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر آرام کر رہے ہیں. بابا فرید کی ماں، بابا فرید اپنی ماں کے ساتھ رہتے تھے. فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے پاس گیا، میں نے کہا اے میری ماں، فرماتے ہیں بابا فرید غریب نواز کے لاڈلے، اے میری ماں تیرا بیٹا فرید بڑے اونچے مقام پر آ گیا. آج فرید کا اسٹیٹس یہ ہے کہ جو فرید کو دیکھتا ہے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، جو زانی اسے دیکھتا ہے وہ توبہ کر لیتا ہے، جو شرابی دیکھتا ہے وہ توبہ کر لیتا ہے. تو بابا فرید کی ماں رونے لگی، بولے میرے بیٹے سن، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، دو کمال ہے، وہ میرا کمال ہے. تو فرماتے ہیں بابا فرید سرکار کی میری ماں اس میں تیرا کمال کیا ہے؟ راتوں کو اٹھ کر قرآن میں پڑھتا ہوں، شب بیداری میں کرتا ہوں، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تہجد کی نمازیں میں پڑھتا ہوں، میں راتوں کو جھومتے ہوئے اللہ ہو کے نعرے میں لگاتا ہوں، کبھی دسترخوان کی نعمتوں کو بھر پیٹ کھاتا نہیں، اللہ کا نام لینے کے لیے محنت میں کرتا ہوں، اس میں تیرا کمال کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میری ماں رونے لگی اور رو کے بولی فرید اگر بچپن میں تجھے وضو کر کے دودھ نہ پلایا ہوتا تو یہ کمال تیرے اندر پیدا نہیں ہوا ہوتا. میری بہنوں بہت بڑی ذمہ داری ہے، بازاروں میں تم پر بڑے طنز کیے جا رہے ہیں، تمہاری وجہ سے کتنے گاؤں میں آگ لگ چکی ہے، تمہاری ذرا سی سستی اور تساہلی کی وجہ سے. ایک گزارش کرتا ہوں گھر سے نکلا کرو تو باوضو نکلا کرو انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹیوں سے بولیں گھر سے نکلا کرے تو باوضو نکلا کرے انشاءاللہ. بولیں آپ بتائیے گا اپنی ماں بہنوں کو. دوسری بات پرفیوم کا استعمال نہ کیجیے گا. میں اپنی بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں خوشبودار کوئی چیز لگا کے باہر مت نکلا کریں. اگر آپ عطر کی شوقین ہیں تو آپ اپنے شوہر سے عطر منگا کر کے قرآن کی جزدان پہ لگایا کریں، قرآن کے پاروں پہ لگایا کریں، سجدہ کرنے کی جگہ لگایا کریں، اپنے پردوں پہ لگایا کریں، نماز پڑھتے وقت کتابوں پہ لگایا کریں، قرآن کی تلاوت کریں اس کے اوراق پہ لگایا کریں، تاکہ آپ کا دل خوشبو سے کے وسیلے سے قرآن کی طرف مائل ہوتا رہے. یہ بات سنیں، اسے یاد رکھ لیں. درد بہت ہوتا ہے. میں گجرات میں تھا، ایک جلسے میں گیا تھا، واپس آیا تو غیر مسلم میاں حضور میرا ڈرائیور تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ کا کام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا کام یہ ہے کہ میں گاڑیاں مسافروں کو، ٹورسٹ کرنے والوں کو، سیاحت کو لے کے ٹہلتا رہتا ہوں. تو میں نے کہا کتنے سواریاں آپ کو مل جاتی ہیں جو آپ کا کام چل جاتا ہے؟ تو اس نے معلوم ہے کیا کہا؟ میرے چہرے پر اس نے تماچا مارا. یہ تماچا جملوں کی صورت میں تھا. اس نے کہا مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے میں اپنی گاڑی رات میں ہاسٹل میں جہاں لڑکیاں رہتی ہیں وہاں رکھتا ہوں. میں نے کہا وہاں کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جو لڑکیاں راتوں کو عزتیں بیچتی ہیں میں ان کی سپلائی کرتا ہوں. اس کے بعد خدا کی قسم غوث پاک کے لہو کے سامنے میں کہتا ہوں، اس نے ایک جملہ کہا تھا مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے میرے کانٹیکٹ میں ہاسٹل میں رہنے والی مسلم لڑکیاں زیادہ ہیں جو چند پیسوں کے لیے اپنی عزتیں بیچتی ہیں. یہ سچی داستان تھی، مجھے بتانے کا دل نہیں کہتا لیکن کس سے بتائیں، کس سے کہیں. لوگ جلسوں میں آتے ہیں تو لڑائی کرتے ہیں آپس میں، کس قدر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. قرآن کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. باہر کا سفر کرے تو آپ کو احساس ہوگا تمہاری گردن پہ چھری رکھنے کے لیے پوری دنیا بے چین و بے قرار ہے. اتنی بڑی بھیڑ ہے مسلمانوں کی اختلاف میں ڈوبی ہوئی ہے. آج انڈونیشیا اسلام کا مرکز بنا ہوا ہے. کل انڈونیشیا میں کوئی مسلمان نہیں تھا، بودھسٹ کے لوگ رہتے تھے، جینسٹ کے لوگ رہتے تھے، عیسائی مشینری کام کرتی تھی. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک مسلمان انڈونیشیا کے بارڈر پہ قید ہوا تھا، اس کو انڈونیشیا کی حکومت نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے کے بعد 4 سال تک انڈونیشیا کی جیل میں رکھا. 4 سال کے بعد اس مسلمان کو جب باعزت بری کیا گیا، رہا کیا گیا، تب تک وہ اکیلا مسلمان انڈونیشیا کی جیل میں 4000 قیدیوں کو کلمہ پڑھا چکا تھا. جب وہ قیدی رہا ہوئے تو پورے انڈونیشیا میں اسلام پھیل گیا. آج 40 کروڑ ہو کر کے ہندوستان پہ لوڈ بنا ہوا ہے، بوجھ بنا ہوا ہے، باہر نمازیں پڑھ نہیں سکتا، سچائی پر پابندی لگائی جا رہی ہے. اے میرے بھائی قرآن سے محبت کرو. یہ بات تھی اسے یاد رکھ لو. وہ لڑکی کہتی ہے اے میرے باپ میری شادی کی فکر نہ کریں، مجھے قرآن پڑھنے دیا جائے. باپ رونے لگا، بولے میری بیٹی تیرا گھر پہ ہونا میرے لیے بوجھ ہے، تیری شادی بہت ضروری ہے. لڑکی نے کہا کوئی بات نہیں میں دیکھتی ہوں. بالآخر مجبوری تھی، اس کی شادی ہو گئی. جب لڑکی کی شادی ہو گئی تقریباً 10-12 دن کے بعد وہ لڑکی میکے واپس آئی نا، پہلی مرتبہ واپسی اس کی ہوئی تو بہت کمزور ہو چکی تھی، بڑی دبلی پتلی لڑکی تھی، کمزور نظر آئی. تو اس کی ماں نے اپنی بیٹی سے لپٹ کے کہا کہ اے میری بیٹی تجھے سسرال میں تکلیف کوئی بہت دیتا ہے،
تیرا شوہر اخلاق مند نہیں ہے، تیرا سسر تیری ساس قاعدے کی نہیں ہے، تجھے اتنی تکلیف کیا ہے، ٹینشن کیا ہے، تو بڑی کمزور ہو گئی 8-10 دن میں. لڑکی رونے لگی، بولی میری ماں، میرے سسرال کے لوگ بڑے اچھے ہیں، سب مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میرا گھر جیسا ماحول ہے. ماں نے کہا میری بیٹی تیرے ٹوٹے ہوئے صحت کی وجہ کیا ہے، تیری ٹوٹی ہوئی صحت کی وجہ کیا ہے؟ میری بہنوں، تب اس لڑکی نے روتے ہوئے کہا تھا میری جو صحت خراب ہے صرف اس لیے کہ اب مجھے سسرال میں قرآن پڑھنے کا وقت کم ملتا ہے. اس ٹینشن میں میری ماں میری صحت خراب ہو گئی، میں کیا کروں، قرآن پڑھوں کیسے، مجھے وقت نہیں ملتا. ماں نے تسلیاں دی، بیٹی دوبارہ اپنی سسرال چلی گئی. قرآن کی محبت میں جب روئی، جب تڑپی نا، ان بزرگوں کے جد کریم پر نازل ہونے والے قرآن کو پڑھنے کا جب چسکا زیادہ بیدار ہوا تو اس نے کباڑ کھولا، اپنے زیور نکالے، میکے سسرال کے زیور نکالے، اپنے شوہر کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اس نے اے میرے شوہر، مجھے صرف اتنا بتا دے، تو پڑھا لکھا انسان ہے، یہ زیورات جو میکے سسرال کے ہیں میرے ہیں کہ تیرے ہیں، کس کے ہیں؟ تو شوہر پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا نہ میرے باپ کے نہ تیرے باپ کے، نہ میری ماں کے نہ تیری ماں کے، نہ میری بہن کے نہ تیری بہن کے، نہ میرا نہ تیرے بھائی، کسی کا نہیں ہے، یہ زیورات اے میری بیوی تیرے ہیں، اس کی تو مالکن ہے، یہ تیری پراپرٹی ہے. بس اتنا سننا تھا. امام یافعی نے 1100 سال پہلے کی داستان لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ لڑکی نے دونوں قصبے کے میکے سسرال کے زیورات کو اپنی جھولے میں رکھا اور رکھنے کے بعد اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور شہر چلی گئی منڈی. وہاں جا کے جولرز کے ہاں اس نے سارے زیورات بیچ دیے. زیورات کو بیچنے کے بعد موٹی رقم ان سے ملی. جب رقم اس کی زیادہ ہو گئی تو رقم لے کے تھیلے میں وہ اسی شہر کی اس منڈی کی طرف گئی جہاں پہلے لڑکے اور لڑکیاں بکا کرتے تھے. جسے آپ بکریاں بیچتے ہیں، یہ تو حضور کی حیات مبارکہ میں ایسا ہوتا تھا. بوڑھے لوگ اپنے بچوں کو بیچ دیتے تھے غریبی کی وجہ سے، لوگ اپنے بھائی کو بیچتے تھے غریبی کی وجہ سے، لڑکے لڑکیاں بکا کرتے تھے. امام یافعی کہتے ہیں کہ وہ لڑکی جھولے میں پیسے لے کر کے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کے چلی گئی بازار اور جانے کے بعد اس منڈی کے ٹھیکیدار سے کہا جو سب سے حسین لڑکی ہو اسے دکھاؤ. ایک حسین لڑکی لائی گئی. اس لڑکی نے کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ ٹھیکیدار نے کہا اس کی قیمت یہ ہے. لڑکی نے اپنے جھولے سے پیسے نکالے، اس لڑکی کو خرید لیا. اب اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا، اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا. امام یافعی فرماتے ہیں اسے گھر لے کے آئی، محلے کی مسجد کے امام کے پاس گئی اور اس نے امام صاحب کو بلا کے گھر میں لے کے آئی. پھر اپنے شوہر سے مخاطب ہو کے بولی اے میرے شوہر، یہ جو لڑکی میں نے بازار سے خریدی ہے اسے آپ کے لیے خریدی ہے، میں اسے جان بوجھ کے 100 تن بنانا چاہتی ہوں. اے میرے شوہر، امام صاحب کو میں اس لیے لے کے آئی ہوں کہ امام صاحب اس عورت کو تمہارے نکاح کے حوالے کر دے، اسے تمہارے نکاح میں شامل کر دیں گے، تمہاری بیوی کہلائے گی. اور ہاتھ جوڑ کر کے اس نے اپنے شوہر سے کہا اے میرے شوہر، اپنی راتیں اس لڑکی کے ساتھ گزارا کرو، مجھے راتوں کو اٹھ کر کے قرآن پڑھنے دیا کرو. اللہ اکبر، مجھے قرآن پڑھنے دیا کرو، ساری زندگی تمہارا احسان نہیں بھولوں گی، آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے احسان کا ذکر کروں گی. امام یافعی فرماتے آگے چل کر کے قرآن پڑھنے کی برکتیں اسے اس قدر ملی کہ ایک ایسا دور آیا جب اس علاقے میں بارش نہیں ہوتی تھی، لوگ اس عورت کے دوپٹے کے دھاگے کو اپنے ہاتھ میں لے کے دعا کرتے تھے، اللہ بارش برسا دیا کرتا تھا. لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی، لوگ اس عورت کے پیروں کی مٹی اٹھا کے دعا کرتے تھے اور پھر علاقے میں جھما جھم بارش ہوتی تھی. یہ قرآن کی تعلیم کا فیض ہے جسے ہم نے وہاں لا کے رکھا ہے جہاں گرد و غبار کے قبضے کی وجہ سے آج آسانی سے ہم اس پہ پڑی ہوئی مٹی پر اگر ہاتھ ماریں تو تیمم کی صورت پیدا ہو سکتی ہے. میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، آپ کی کوکھ سے نکلنے والے بچے ہندوستان کا مستقبل بھی ہیں اور مستقبل کا ہندوستان بھی ہیں. بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اپنے بچوں کو آپ اپنی نجات کا ذریعہ بنائیں، اپنی بخشش کا ذریعہ بنائیں. مدرسہ قادریہ غوثیہ کے زیر اثر جو محفل نور ہو رہی ہے، حضور غوث اعظم سرکار کے شہزادے تشریف لائے ہوئے ہیں. میں قاری ارشاد بھائی سے، ان کے تمامی اساتذہ سے گزارش کروں گا وہ جو ممبر شریف پر موجود ہیں، سب سے پہلے ادارے کے اساتذہ کرام وہ کھڑے ہو جائیں، جتنے اساتذہ کرام ہیں وہ کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ. اور فارغ ہونے والے طلباء کرام کو دیکھنے سے پہلے یہ تمام تر لوگ ان چہروں کو دیکھیں جن چہروں نے ان ماؤں کی گود کے پلے ہوئے بچوں کو قرآن پڑھایا ہے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے ان کے نام پر کہہ دیجئے سبحان اللہ. یہ چہرے دیکھیے مرجھائے ہوئے چہرے ہوتے ہیں، کیوں؟ اب ان کی گود کے پلے ہوئے بچے اب ان سے بچھڑ جائیں گے. خوشیوں کے دن بھی یہ روتے رہتے ہیں، اپنے بستر کو بچوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنی روٹیاں بھی طلباء کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنی ملنے والی تنخواہ بھی بچوں کے لیے تیل صابن میں خرچ کر دیتے ہیں.
اور ان کی بیوی بچے روتے رہتے ہیں. خدا کی قسم یہ مدرسوں کی کنڈیشن ہے, کیونکہ ہم نے مدرسوں کی طرف توجہ نہیں دی. پیسے والے کبھی مدرسے میں آئے نہیں, 400 روپے کی صابن کی بٹیاں لے کر کے اسے مدرسے کے بچوں کو بانٹ دینا. کبھی سردی کے موسم میں کوکونٹ کریم لے کے نہیں آئے کہ سید صاحب کے نام پر, میں اپنے پیر کے نام پر, اپنے شیخ کے نام پر مدرسے کے بچوں کے ہونٹ کو پھٹے ہوئے دیکھ کر کے کوکونٹ آئل انہیں دینا چاہتا ہوں. کبھی انہیں کے سامنے کوئی موزے لے کے نہیں آیا. مدرسے کے بچے یہ موزے پہن لے, سردیاں کم لگے گی, راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں. یہ ساری ذمہ داریاں انہی اساتذہ کرام کے سر ہیں. اپنی تنخواہوں کے حصے سے پیسے کاٹ کاٹ کر کے ان بچوں کی پرورش کرنا ان کے سرشت میں داخل ہے. دعا کرو اللہ ہمیں مدارس اسلامیہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. خدا کی قسم اگر یہ مدرسے نہ ہو تو قانون اجڑ جائے, ملک اجڑ جائے. اور بہت جلد, ابھی تو آواز کم کرائی گئی ہے مسجد سے, مینار اتارنے والے ہیں لوگ. ابھی تو چہرے پر سے نقاب کی پٹیوں کی طرف دھیان دیا گیا ہے. ابھی تو اس کے بعد یہ نقاب کے پردے چھین لیے جائیں گے. تمہارے چہروں پر داڑیاں وہی رکھے گا جس کو پرمیشن ملے گا, نمازیں وہی پڑھے گا جس کو پرمیشن ملے گا, اور قرآن اس کے گھر میں, اسی کے گھر میں ہوگا جس کو حکومت اجازت دے گی. وہ دن آنے والے ہیں. تو کیا قرآن سے بے رغبتی